قبر کے اوپر اذان دینے کا کیا شرعی حکم ہے؟ میرے بھائیو، جب انسان مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وفات کے بعد اس کے کچھ حقوق مسلمانوں کے ذمے ہیں جو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات فاتبعہ، جب مسلمان فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھنے اس کے پیچھے جاؤ، اور جنازہ پڑھنے کا حکم دیا۔ جنازے میں میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم، یہ ابو داود اور ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ پھر جب جنازے سے فارغ ہو جائیں تو اس کی تدفین کا مرحلہ آتا، تو اس کو قبر میں اتار کر جب قبر کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر اسلام نے جو چیز سکھائی ہے وہ وہاں کھڑے ہو کر میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی اور بخشش کی دعا مانگنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ابو داود کتاب الجنائز میں 3221 نمبر پر حدیث ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے، فقال استغفروا لأخیکم وصلوا لہ بالتثبیت فإنہ الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو اور قبر کے اندر ثابت رہنے کا اس کے حق میں اللہ سے سوال کرو، اس سے اب پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قبر کے اوپر میت کی بخشش کے لیے دعا مانگنے کا ہے۔ اب یہ جو کچھ سالوں سے مختلف جگہوں پر یہ چیز رائج ہو رہی ہے کہ دفن کرنے کے بعد ہمارے بعض بھائی اذان کہتے ہیں، تو اس اذان کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے بھی نہیں ملتا، بلکہ فقہائے احناف انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، جیسے میں ایک عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا جلد 2 میں صفحہ 196 ہے، اس میں ہے وَيُقْرَهُ عِنْدَ الْقَبْرِ كُلَّ مَا لَمْ يَحَدْ مِنَ السُّنَّةِ، قبر کے پاس ہر وہ کام کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے جس کا نبی علیہ السلام کی سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر لکھتے ہیں وَالْمَعْهُودُ مِنْهَا لَيْسَ إِلَّا زِيَارَتُهَا وَالدُّعَاءُ عِنْدَهَا قَائِمًا، سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ صرف یہی ہے، یا تو قبر کی زیارت ہے یا قبر کے پاس کھڑے ہو کر قبر والے کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگنا ہے۔ یہی بات فتاوی عالمگیری، ہدایہ کی شرح فتح القدیر اور فتاوی شامی وغیرہ میں موجود ہے۔ شافعی علماء میں سے علامہ ابن حجر مکی کا جو فتاوی کبریٰ ہے، 4 جلدیں اس کی جلد 2 میں انہوں نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ جو اذان یا اقامت کا سلسلہ ہے قبر پر، ہوا بدعۃ اذ لم یصح فیہ شیء، یہ ایک نیا ایجاد کردہ طریقہ ہے، اس کے بارے میں کوئی چیز بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔
کچھ لوگوں نے ایک قیاس کیا ہے اس اذان کے لیے. وہ قیاس اس بات پر کیا ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ آتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، تو اب جب دنیا سے گیا تو پھر اذان دے دی جائے تاکہ اس کا آنا بھی اذان کے ساتھ اور جانا بھی اذان کے ساتھ ہو. یہ قیاس کیا گیا اور اس کو قیاس کر کے تو اذان کی دلیل بنایا گیا. لیکن اس کے متعلق بھی علامہ ابن حجر مکی نے الفتاوی کبریٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ بھی کمزور بات ہے اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ عبادات کے جو اسلام کے طریقے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اور آپ کے طریقہ سے جو ثابت ہوں وہی ہیں. کسی کو اپنی طرف سے کوئی عبادت یا طریقہ وضع کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو اذان تو نماز کی اطلاع کے لیے رکھی گئی، یا بعض کمزور روایات میں کوئی آفت اور مصیبت آ جائے تو اذان دینے کا ذکر آتا ہے، کرنا قبر کے اوپر سوائے میت کے لیے بخشش کی دعا مانگنے یا اس کی زیارت کر کے آخرت یاد کرنے کے سوا اسلام میں کوئی تعلیم نہیں ہے.